الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی برہان اول میں، اور برہان اول کا نام تھا الامکان والوجوب، کہ جس کے تحت ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ واجب الوجود ہے۔ وہیں پہ آ کے علت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ سوال ہی غلط ہو جاتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ یہ پورا ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور اس کے اوپر پھر شبہات کیا شروع ہوئے۔ پہلا شبہ جو ابھی مکمل ہو گیا تھا، کہ جس میں یہ شبہ کیا گیا کہ جو بھی وجود ہوتا ہے کائنات میں وہ مادی ہوتا ہے، وہ میٹر ہوتا ہے، میٹر اور مادہ سے ہٹ کے کوئی چیز بھی وجود نہیں ہوتی، وہ فقط خیالات ہوتے ہیں۔ جیسے شعراء حضرات، شاعر حضرات کے خیالات ہوتے ہیں، تخیل ہوتے ہیں، تخیل سے ہٹ کے کوئی اس کا حقیقی اور واقعی وجود نہیں ہوتا۔ تو اس کو ہم نے رد کیا، ایک فلسفی جواب اس کا دیا تھا، اور دوسرا کیا ہے، ہم نے سائنس کا جو ہے وہ سہارا لیا، اور سائنس کے سہارے سے ہم اس کے اوپر کیا ہے رد کرتے آ رہے تھے۔ وہیں سے جب ہمارا یہ جو ہے وہ ایشو اٹھا کہ انسان جو تصور کرتا ہے اور تصویریں بناتا ہے اور خیال کرتا ہے، سوچتا ہے، تو کیا یہ موبائل کی طرح کی ایک چپ ہے ہمارے ذہن میں، اور اس کے اندر یہ میٹر کی شکل میں اور ایک کوڈک کی شکل میں، 01 لینگویج کی شکل میں، یا کسی بھی شکل میں وہ چیز سیو ہوتی ہے، یا یہ کوئی مادی شکل میں اس کی وجود نہیں بنتا؟ تو مصنف کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک سائنس نے اس چیز کا صحیح کر کے جواب نہیں دیا کہ جس کو وہ ثابت کر سکیں کہ جو بھی ہم سوچتے چاہیں گے، چاہے وہ ہم 4K والی چیز سوچیں، 4K اور اس کی ریزولیشن بڑی ہائی قسم کی رکھ کے سوچیں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں اپنے ذہن کے اندر، تو وہ ساری کی ساری چیزیں سیو ہوتی جائیں گی، اور بالکل جو میموری میں کیا ہے اضافہ ہوگا، اور پھر واضح نظر آئے گا کہ ابھی آپ کی میموری کیا اتنی ہوگی ہے، اتنی ہوگی ہے، جیسے ہم موبائل میں دیکھتے ہیں، اور باقی کیا چپ ہے یا ہارڈ ڈسک ہے، اس کا کیا نظام چلتا ہے۔ کہتے ہیں سائنس نے ابھی تک اس چیز کا جواب نہیں دیا، لہذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری معلومات اور تصورات بننے کا جو تعلق ہے وہ ہماری روح سے ہے، ایک ایسے وجود سے ہے کہ جو مجرد ہے، اس کے لیے فقط یہ جو دماغ ہے بطور آلہ کے یوز ہو رہا ہے، آلہ سے ہٹ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہاں پہ ایک سوال کھڑا کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں یہی دماغ ہوں، اور دماغ کے اندر وہ یہ خاص حصہ نیوران کا ہے جس کے اندر انسان کی یادداشتیں سیو ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، اور اگر انسان کو کوئی دماغی چوٹ لگے تو اس کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں جو ہے وہی کیا ہوں، نیوران ہوں، وہی کیا دماغ ہوں، تو پھر کیا اس کے مطابق یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک بندے کا جو دماغ ہے، جو برین ہے، اسے ہم ٹرانسفر کر دیں دوسرے بندے میں، تو کیا اس سے بندہ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اوپر ہم نے کہا کہ آپ سرچ کریں اور دیکھیں کہ سائنس کی تھیوریز کیا کہتی ہیں۔ یعنی ہمارا مرکزی سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک زید ہے اور ایک کیا ہے، بکر ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ زید کا جو دماغ ہے، یعنی پورا آپ سر کر رہے ہیں، پورا اس کا جو سر ہے گردن سے دماغ، اس کو ہم نے کیا ہے اٹھایا اور ٹرانسفر کر دیا کہاں پہ، یہاں پہ بکر کی جگہ پہ، اور بکر والا جو ہے نا یہ ٹرانسفر کر دیا یہاں پہ۔ اب بکر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کس کا دماغ آ گیا ہے، کس کا سر آ گیا، زید کا آ گیا۔ اب جب بکر کو ہوش آئے گا تو وہ کیا خود کو زید کہے گا یا زید نہیں کہے گا؟ یہ کیا سوال تھا۔ تو برادران نے اس کے اوپر سرچ کی اور تحقیق کی، اور سائنس نے کہا کہ ابھی تک یہ تجربہ نہیں ہو سکا پریکٹیکل، لیکن تھیوریکل وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم اس تجربے کے اوپر قادر ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ واقعاً یہ بندہ تبدیل ہو جائے گا، بندہ کیا ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا۔ یعنی زید کا جیسی دماغ یہاں پہ ٹرانسفر کریں گے بکر کے جسم پہ، تو اب بکر کیا کہے گا، جیسے ہوش آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ میں زید ہوں جی، میں بکر نہیں ہوں۔ اور اگر آپ کیا فرض کریں پورا سر ٹرانسفر نہیں کرتے، فقط اندر سے دماغ، وہ جو نیوران کا حصہ ہے، وہی جو چپ ہے نا اندر والی نکال کے وہی ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے دماغ کے اندر، تو جسم پورے کا پورا کیا ہے بکر والا رہے گا، لیکن یہ کیا کہے گا کہ میں بکر نہیں ہوں بلکہ میں کیا ہوں، زید ہوں۔ تو یہاں سے یہ دلیل بن سکتی ہے سائنسی طور پہ کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ جو ہے وہ یہی دماغ ہیں، یہی جو نیوران ہے، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے کیا کہا تھا کہ شکل اس طرح کی ہے، آپ کیا ہے سرچ کریں تو اس طرح کے عجیب و غریب قسم کی اس کی شکل بنتی ہے، تو آپ کیا نیوران ہیں، آپ کیا دماغ ہیں۔ تو بس ہم کیا کہتے ہیں کہ جدید تحقیق کے مطابق جو تھیوریکل ہے اس میں کہا ہے کہ اگرچہ پریکٹیکل ایسا ہم ابھی تک نہیں کر سکے، اور یہ بہت مشکل پروسیس ہے، اور
जैसे ही दिमाग की तरफ खून की शरेयानें 1 सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो वो चीज़ डैमेज हो जाती है, इस काबिल नहीं रहती। लेकिन फर्ज करें अगर किसी ज़माने में हम कादिर हो गए कि दिमाग को हम ट्रांसफ़र कर सकें, यानी ब्रेन ट्रांसफ़र के ऊपर हमारे पास टेक्नोलॉजी और मेडिकल तरक्की कर गया, तो हम ये दावा कर सकते हैं अभी से कि बंदा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जिस्म वही रहेगा, फकत अंदर वाली चीज़ चेंज करने से पूरा बंदा हम आपको क्या है तब्दील कर देंगे। और जैसे उसे होश आएगा वो कहेगा कि मैं जैद नहीं हूँ, मैं बकर हूँ। बकर कहेगा कि जैद क्या कहेगा कि मैं क्या हूँ, बकर हूँ। वाज़े। तो बस इससे उन्होंने क्या दलील पकड़ी कि आप कौन हैं। ठीक है, आप कौन, वो कहते थे इस सवाल का आपको जवाब चाहिए था ना। तो हम क्या कहते हैं कि बस साबित हो गया कि आप क्या है, वही दिमाग है, वही न्यूरॉन है। ठीक है, जबकि मुसन्निफ क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो दिमाग नहीं है, हम न्यूरॉन नहीं है, हम जो है वो एक गैर मादी चीज है। तो अब ये सवाल आपके सामने हम रखते हैं कि क्या आप ये कबूल करते हैं कि आप न्यूरॉन हैं। ठीक है, क्या किबला साहब जो है वो यही चीज है। ठीक है, आप क्या कहते हैं भी हमारे अंदर से तो ये आवाज नहीं आ रही कि एक जो है वो झिल्ली का टुकड़ा काट के रखते हैं दिमाग के अंदर से, और आप क्या कहें कि ये जो झिल्ली का टुकड़ा है ना छोटे सा, जिसे हम फर्ज करें अभी देख भी नहीं सकते, वो बकायदा क्या है वो टेलीस्कोप वगैरह लगानी पड़ेगी या क्या कहते हैं खुर्दबीन जो है वो आलात लगाने पड़ेंगे, उससे हम देख सकते हैं। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है यही मैं हूं। तो हम क्या कहते हैं कि नहीं, हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हम साइंस के नजरिए को रद्द करते हैं कि भाई आपके ब्रेन ट्रांसफर की थ्योरी के कामयाब होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा वजूद क्या है, यही न्यूरॉन है, हम यही दिमाग है। क्यों नहीं कह सकते? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से अब भी वही आवाज आ रही है। वो क्या आवाज आ रही है कि मैं न्यूरॉन नहीं हूं, और आप क्या कह रहे हैं कि आप न्यूरॉन हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप दो चीजों को जमा करना चाहते हैं। ठीक है, वो दो चीजें कौन सी आप जमा करना चाहते हैं? पहली चीज कि मैं दिमाग हूं, दूसरी आवाज कौन सी आ रही है? मैं दिमाग नहीं हूं। अगर हम साइंस की बात को माने, कि अगर आपकी इस बात को माने कि आप कहते हैं कि मैं दिमाग हूं, और ये आपने कहा कि ये बिल्कुल जो है हम साबित कर देते हैं, और आपने ब्रेन ट्रांसफर के जरिए से आपने साबित किया, तो हम क्या कहेंगे कि जिस तरीके से अभी हमारे दिमाग में ये आवाज और ये ख्याल आ रहा है, ये शऊर आ रहा है जो आप दावा कर रहे हैं कि मैं दिमाग हूं, उसी के साथ साथ ये शऊर भी आ रहा है कि मैं दिमाग नहीं हूं। और अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये दो ही चीजें हैं, मेरे जो ब्रेन है, दिमाग है, उसके अंदर दोनों बातें आ रही हैं कि मैं दिमाग हूं भी और दिमाग नहीं भी हूं, तो ये तो क्या हो जाएगा? नकीज़ैन को जमा हो जाएगा, इज्तिमाउन नकीज़ैन हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, महाल है। हम क्या कहते हैं कि दिन भी हो और रात भी हो, जिद्दैन की मिसाल ले लें, या इंसान भी हो और ला इंसान भी हो, आप यहाँ पे हों और आप यहाँ पे ना भी हों। तो ये सारी चीज वाज़ेह है, एक बदीही चीज है, 2 और 2 4 की तरह है कि ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। लिहाजा आप में से इसमें से एक ही बात ठीक होगी, दोनों बातें ठीक नहीं होंगी। और वो कौन सी बात ठीक होगी? कि जो हमारी अंदर की आवाज है, हमारी अंदर की आवाज क्या है कि मैं जो है वो दिमाग नहीं हूं, ये बात ठीक होगी। और जो आपने अभी दलील दी है वो क्या होगी? बात गलत होगी, क्योंकि हम अपने अंदर की आवाज को लब्बैक कहेंगे जब तक हमारे अंदर ये शऊर पैदा नहीं होता कि मैं कौन हूं। इसका जवाब हमारे अंदर से नहीं पैदा होता, तो आप जितना कहते रहें वो आपके कहने से मेरी हकीकत बदल नहीं जाती। लिहाजा आपकी साइंस को इतनी तरक्की करनी पड़ेगी कि आप हमारे शऊर के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे माइंड को चेंज कर दें। यानी हमारे ब्रेन को चेंज ना करें, ब्रेन तो चले आप चेंज कर ही रहे हैं, हमारे इस माइंड को चेंज करें कि जिस माइंड के अंदर हमारी ये आवाज आ रही है कि मैं ये मादा नहीं हूं, मैं ये जो लोथड़ा है, खून का लोथड़ा है, ये झिल्ली का जो टुकड़ा है, मैं ये नहीं हूं। आप इसको चेंज करें, और साइंस रहती दुनिया तक कभी भी इस अंदर वाली चीज को हमारी चेंज नहीं कर सकती। जैसे आज की सदा है हर एक के अंदर की कि मैं ये जो है वो अजीबो गरीब किस्म का ये टुकड़ा मैं नहीं हूं। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो मुस्तकबिल की भी यही सदा रहेगी कि मैं टुकड़ा नहीं हूं। लिहाजा अभी से लेकर मुस्तकबिल में हम क्या कहेंगे कि दिमाग की हैसियत को हम एक आला की हैसियत बनाएंगे। ठीक है, एक टूल की हैसियत इसकी रहेगी कि ये एक जरिया है चीजों को सोचने का, समझने का। जैसे आंखें हमारे जरिए हैं देखने का, वो करना जो है वो हम क्या कहते हैं कि रूह को अभी जिस्म में आप मुक़य्यद कर रहे हैं, तो लिहाजा इसकी क्या है, कुछ मजबूरियां बन गई हैं, कुछ लिमिट बन गई है। अगर इसको आप जिस्म से, मादा से आज़ाद करें तो फिर तो ये आगे पीछे हर जगह पे क्या एक ही टाइम पे देख सकेगी। वाज़ेह इंशाल्लाह।
تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ برین ٹرانسفر بھی اس بات کی دلیل نہیں بنے گا کہ ہم جو ہے وہ نیوران ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر ہم نیوران ہیں تو ساتھ یہ آواز بھی ہے کہ میں نیوران نہیں ہوں، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، تو ہم اسی آواز کو لیں گے کہ جو ہماری اندر کی آواز ہے، جسے ہم علم منطق میں کیا کہتے ہیں، علم حضوری، علم حضوری کو کیا کہتے ہیں، شہود کہتے ہیں، کہ آپ کا اندر کیا گواہی دیتا ہے اسی کے اوپر ہم کیا آ جائیں گے۔ واضح؟ تو مصنف شروع سے جو ہے وہ شہود والوں کے اوپر تنقید کرتے رہے اور آخر پہ آ کے کیا ہے انہیں کے ساتھ ہی کہنا ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کیا تھا، شبہ اولا یہاں پہ مکمل ہوا۔ ابھی جو ہماری بحث ہے وہ شبہ ثانیہ کے اوپر ہے۔ شبہ ثانیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کے لیے ہمیں کاز چاہیے ہوتا ہے، ایک چیز کے لیے ہمیں علت چاہیے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علت معلول کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یعنی چلیں یہ چیز علت اس کے لیے بن رہی ہے مختلف نیچر میں، لیکن اس کے پیچھے سبب کیا ہے، اس علت کی کیا علت بنی، کہتے ہیں ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ یعنی اسے کیا کہتے ہیں کہ مبدأ العلیہ۔ ہمارا تصور کیا ہے کہ جتنی بھی علت آپ بنا رہے ہیں اس کا ایک آغاز ہے واجب الوجود سے، کہ واجب الوجود نے اس چیز کو عطا کیا وجود، اور پھر واجب الوجود کو وجود کسی نے عطا نہیں کیا، اس کا وجود پہلے سے ہی ہے، ازلی ہے۔ ہم اس کے کہہ رہے ہیں، مبدأ العلیت کے کہہ رہے ہیں۔ ابھی شبہ ڈالنے والے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ چیز کیا ہے، ایک عربی میں لفظ کیا ہوتا ہے، صدفتن۔ صدفتن کیا ہے، اچانک اتفاقی طور پہ ایک کام ہو گیا، یعنی اتفاقی طور پہ کیا ہے، ایک مادہ تھا، وہ مادہ کیا ہے، اس کے اندر دھماکہ ہوا، کچھ ہوا، تو یہ نظام خلق ہو گیا۔ کون سا نظام خلق ہو گیا؟ علت اور معلول کا، ٹھیک ہے۔ صدفتن سے مادہ کے اندر کیا ہو گیا، مادہ کے اندر ہمیں دو چیزیں مل رہی ہیں، ایک علت مل رہا ہے اور ایک معلول مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نیچر ہے، یہ جو آپ بحث کر رہے ہیں نا کہ ہر چیز کے لیے ایک علت ہوتی ہے، کہتے ہیں نیچر کا تقاضا ہے، نیچر میں چیزیں کیا ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ پیدا کیسی ہوئی ہیں، یہ علت معلول کا سلسلہ کیسے جنم لیے، صدفاً اتفاقاً ہو گئے، اتفاقاً ایک مادہ تھا، اس کے اندر اس طرح کا کیا ہے ایک سسٹم چلا، اور ساری کیا علت اور معلول کا سیٹ اپ بن گیا سارے۔ اور پھر ہم مجھ سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا جو ذہن ہے، شعور ہے، وہ کیا کہتا ہے، شعور کی کیا آواز ہے، کہ کیا صدفتاً اور اتفاقاً چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ شعور سے آپ پوچھیں کہ کیا شعور آپ کے اس صدفہ کو اوکے کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی بھی اتفاق ہو، کیا شعور آپ کا یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی علت کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا شعور کیا کہتا ہے؟ ہر انسان کے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ بھئی یہ چیز دو اور دو کی طرح، دو اور دو چار کی طرح واضح ہے کہ بغیر علت کے معلول نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے، علت ہوتی ہے، ہر ایفیکٹ کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے، بغیر کاز کے کوئی ایفیکٹ، بغیر مؤثر کے کوئی اثر آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ تو کیا ہوگی، بدیہی چیز ہے، یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ بدیہی آواز ہے کہ ہر چیز کے لیے کیا ہوگی، علت اور معلول ہوگی، علت اور معلول کا سلسلہ بدیہی طور پہ ہے، اور بدیہی چیز کے اوپر دلیل قائم نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے۔ بدیہی یعنی دو دو چار کی طرح چیز واضح ہوتی ہے، یعنی آپ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت میں بول رہا ہوں، یہ روشنی آ رہی ہے، یہ بدیہی کس میں سے ہیں، محسوسات میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ منطق کی جو تیسری جلد ہے وہاں پہ بدیہی کی 6 قسمیں کی جاتی ہیں کہ بدیہی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں کیا ہوتی ہیں، ہمارے اندر کی آوازیں ہوتی ہیں، واضح طور پہ اس کے اندر کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز اتنی بدیہی ہے کہ بھئی کوئی چیز اچانک اور اتفاقاً نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے کیا ہے، کوئی نہ کوئی علت ہوگی، کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، وجہ ہوگی۔ ہاں اگر وہ واجب الوجود ہے تو پھر تو آپ کہہ لیں کہ واجب الوجود ہے تو وہ تو چیز کیا ہوگی، ہمیشہ سے ہے۔ لیکن جو مادہ ہے، یہ مادہ واجب الوجود تو نہیں ہے، اس کے اندر تو کیا آتی ہے، چینجنگ آتی ہے، اور جس کے اندر چینجنگ آتی ہے وہ ممکن الوجود ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ برہان حدوث بعد میں آئے گا کہ مادہ کو ہم واجب الوجود نہیں کہہ سکتے، انرجی کو ہم واجب الوجود نہیں کہہ سکتے، اس کی تفصیلی بحث آئے گی۔ تو پس جب یہ چیز بدیہی ہے، واضح ہے کہ صدفتاً کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچر کا تقاضا ہے، اس کے اندر علت اور معلول ہوتی ہیں؟ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی علت اور معلول بھی ہو، یعنی مبدأ العلیت کا آپ نے کیا کر دیا، انکار کر دیا کہ بھئی علت ہونا ضروری نہیں ہے ہر چیز کی۔
تو لہٰذا یہ چیز کیا ہے بداہت کے خلاف ہوگی، اور جو چیز بدیہی کے خلاف ہو اس کے اوپر کیا ہے دلیلیں قائم نہیں کی جاتی۔ اور ان لوگوں کو تاریخ میں یعنی ائمہ کے زمانے میں بھی لوگ تھے، ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ لوگ ہیں ایسے، تو بڑی سادہ سادہ مثالوں سے کیا اہل بیت علیہ السلام متوجہ کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ مولا کے کلام میں کیا ہے کہ وہ جو فصل اور کھیتی اگی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ دیا کہ یہ جو فصل اور کھیتی ہے یہ خود ہی کیا اگائی ہے، حالانکہ گھاس پھوس خود اگاتا ہے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ فصل جو ہے وہ ترتیب سے اگی ہوئی ہے، سیٹنگ سے، جس طرح گھاس کی فصل ہوتی ہے، گندم کی فصل ہوتی ہے، اس نے کہا بھی یہ کیسے کہہ رہے ہیں خود بخود ہوگی ہے، خود بخود اتنی ترتیب سے ہوگی ہے، یہ کیسے بھی نہیں، اس کا کیا کوئی ہوگا کسان اس کا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ جب کھیتی جو ہے وہ بغیر کسان کے نہیں ہو سکتی تو یہ پھر کائنات کا جو سارا نظام ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ ایک مثال کیا دیتے ہیں کہ دونوں جا رہے تھے تو ایک ملحد تھا، وہ کہتا تھا کہ یہ بائی نیچر ساری چیز ہے، نیچر کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اندر کاز اور ڈیفیکٹ جنم لے رہا ہے، تو اس چیز مادہ کی وجہ سے آ گئی اور مادہ کیا صدفتاً آ گیا ہمارے پاس، اتفاقاً آ گیا۔ تو وہ رستے سے گزرے تو ایک کھڑکی سے نا پینٹنگ کے نیچے گری ہوئی تھی ایک صفحہ، اس کے اوپر کسی بچے نے کیا ہے سورج اور چاند بنائے ہوئے تھے، بالکل کیا ہے وہ اتنے صاف تو نہیں بناتے بالکل کلیئر، یعنی ٹیڑھا سا ایک سورج بنا ہوا ہے، ایک چاند بنا ہوا ہے، زمین بنی ہوئی ہے، جو نیچر کی چیزیں بناتے ہیں بچے۔ تو اس نے وہ پینٹنگ اٹھائی اور کہا کہ سبحان اللہ، کیسے جو ہے وہ یہ پینٹنگ اس کے اوپر خود بخود بن گئی ہے، دیکھو خود بخود سورج بن گیا، اس کے اوپر چاند بن گیا۔ تو اس نے فوراً ٹوکا کہ لگتا ہے کہ تم جو ہے وہ آج ناشتہ نہیں کر کے آئے، یا تمہارا کیا نفسیاتی ایشو ہے کہ یہ خود بخود کیسے ہوگا۔ انہوں نے کہا دیکھو خود بخود ہو سکتا ہے نا، اگر اتنا کوئی اچھا بنا ہوتا ترتیب سے جیسے ابھی ہماری زمین اور سورج ہے، پھر تو صاف بنا ہوتا نا، ٹیڑھا میڑا بن گیا تو ممکن ہے کوئی قلم اوپر سے گرا ہو، دوات گری ہو اس کے اوپر، تو ٹیڑھا میڑا کیا سورج سے بھی بن گیا اور یہ ٹیڑھی میڑی سی زمین بھی بن گئی اتفاق۔ کہ نہیں بھی ٹیڑھی میڑی بھی ہو پھر بھی اس طرح کا اتفاق نہیں ہو سکتا کہ اتنی جو ہے وہ چلیں ٹیڑھی صحیح خراب ہی صحیح، اتفاق نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے پھر آگے سے کیا جواب دیا کہ جب تم ایک پینٹنگ کو جو صحیح طریقے سے بنی ہوئی نہیں ہے اس کو بھی جو ہے وہ صدفتاً اچانک اور بغیر کسی وجہ کے ماننے کو تیار نہیں ہو، تو جو پوری کائنات جو تمہارے سامنے ہے اور اتنی ترتیب سے بنی ہوئی ہے، منظم طریقے سے بنی ہوئی ہے، اسے تم کیسے مان رہے ہو صدفتاً۔ تو لہٰذا یہ چیزیں بدیہی کے بہت سارے کیا ہے ہمارے پاس واقعات ہیں، یعنی ملحدین کو ہر دور میں کیا ہے انہوں نے جو ہے وہ متوجہ کیا کہ تم اپنے اندر کی آواز کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ بغیر جو ہے وہ کاز کے، بغیر علت کے معلول اور ایفیکٹ ہمارے پاس جنم نہیں لے سکتا، کوئی نہ کوئی سبب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صورتحال کیا بن رہی ہے کہ ہمارے پاس موجودہ دور میں یا گزشتہ دور میں یا برطانیہ اور یورپ کے مغربی ایک نام آتا ہے ہیوم ڈیوڈ کا، ٹھیک ہے جی، ہیوم ڈیوڈ کو آپ سرچ کیجئے گا۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ بھی علت اور معلول کا رشتہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معلول ہوگی علت ہوگی، انہوں نے کہا یہ چیز ضروری نہیں ہے، بس ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے بھی ہے ہمارے پاس، اے کے بعد کیا ہے بی بھی ہے، لیکن آیا اے جو ہے وہ بی کے لیے علت بننا ہے، ان کے درمیان علت اور معلولیت کا رشتہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کا رشتہ، کہتے ہیں یہ نہیں پتہ، بس چیزیں تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں، ترتیب کے ساتھ ہو رہی ہیں، ایک کے ساتھ دوسری چیز آ جاتی ہے، دوسری کے ساتھ تیسری آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سائنس کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں علت اور معلول کا رشتہ ابھی تک سائنس کشف نہیں کر پائی، یعنی آپ چیٹ جی پی ٹی پہ ڈیپ سرچ پہ آپ چیک کریں، ڈیپ سی کی بھی چیک کریں کہ سائنس کی کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ علت اور معلول کی ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی، دو چیزیں کٹھی آ رہی ہیں لیکن ان میں سے علت کیسے بن رہی ہے یہ پتہ نہیں چل رہا سائنس کو، اور وہ پوری آپ کو لسٹ دے گی، بہت سارے اس میں مسائل ہیں، وہ جو ایٹم کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں مثلاً ان کو کون قوت دے رہا ہے، وہ کیسے چکر لگا رہے ہیں، ان کے اندر کیا کشش ثقل کیسے پیدا ہو رہی ہے، وہ کیسے گھوم رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ سائنس ابھی تک وہاں پہ چپ ہے، سائنس کہتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے پیچھے کیا علت ہے، اور وہ آپ انشاءاللہ سرچ کریں گے، بہت ساری چیزیں آپ کے یہ ہوم ورک بھی ہم دے دیتے ہیں کہ کل آپ نکال کے لیں کہ سائنس نے کون سی چیزیں ایسی ابھی تک موجود ہیں کہ جس میں سائنس کہتی ہے کہ ہمیں بس اے بی تو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز اس کے ساتھ آ رہی ہے، لیکن اس میں علت کیا چیز بن رہی ہے، کیوں یہ کام ہو رہا ہے اس کے بعد، وہ علت کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا، ٹھیک ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک جو ایشو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے، مائنڈ اور کیا ہے برین کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ مائنڈ کو آپ کیا کہتے ہیں، شعور اور دماغ، یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ابھی تک سائنس جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں پہنچ سکی، ٹھیک ہے جی۔
یعنی ہم اس کو کیا کہتے ہیں، سائنس میں آپ سرچ کریں کہ ہارڈ پرابلم آف کانشیننس، کہ ہارڈ پرابلم آف کانشیننس کے یہ شعور کی ایک مشکل پرابلم ہے سائنس کے لیے جو آج تک باقی ہے. یعنی ہم کس کی بات کر رہے ہیں، 2025 کی بات کر رہے ہیں. 2025 کی جو سائنس کی مشکل چیز ہے، اور سائنس میں باقاعدہ سے نام دیا ہے، ان کے بہت بڑے سائنسدان ہیں، باقاعدہ آپ سرچ میں جائیں گے، آپ یہ پوچھیں کہ سائنس کی اس وقت ہارڈ پرابلم جو شعور والی ہے وہ کون سی ہے، یہ آپ سرچ کریں کہ شعور کے متعلق سائنس کا جو مشکل مسئلہ ہے وہ کون سا ہے. تو ہارڈ پرابلم آف کانشیننس کی آپ کو تفصیلات ملیں گی کہ سائنس اس کے اوپر خاموش ہے، سائنس کو نہیں پتہ چل رہا کہ علت کیا اور معلول کیا یہاں پہ. اب ہم اس کو کیسے لیتے ہیں، ہم کیا لیتے ہیں، ہم ایک موبائل کی مثال لیتے ہیں. دیکھیں یہ موبائل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اب اس موبائل کے اندر کیا ہے، خیال آنا شروع ہو جائیں. ابھی موبائل کیا ہو جائے، پریشان ہو جائے. ابھی اس کے اندر خیال آیا کہ میں تو جو ہے وہ لجنہ میں پاس نہ ہو سکا تو میری شادی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگا تو میں زندگی کیسے گزاروں گا، فوراً پریشان ہو جائے. پھر اسے خیال آیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی، نکاح تو گھر والے کر دیں گے، بات چیت تو چلتی رہے گی، یہ تو اچھی بات ہے، نظام چلتا رہے گا. پھر فوراً کیا آگے، خوشی آ گئی. یہ جو خوشی اور غم کے احساسات پیدا ہو رہے ہیں دل کے اندر، یہ چیز کیا موبائل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ خود بخود تو پیدا نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے موبائل کے اندر خیال آ گیا کہ چلو اٹھو ہم باہر گھومنے چلتے ہیں، ہوا لینے چلتے ہیں، خیال آ گیا. پھر خیال آ کہ چھوڑو جی، ہوا کیا لے رہی ہے، ادھر ہی بیٹھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے جب برین کے اوپر بحث کی کہ بھئی یہ ہمارا برین ہے، برین کے اندر کیا ہے، نیورون سسٹم ہے، اس کے اندر کیا ہے، برق یعنی بجلی کیا ہے، چل رہی ہے، ادھر ادھر سے چل رہی ہے، ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے. لیکن انہوں نے کیا دیکھا، کبھی اس کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی اس کے اندر خیال آ جاتا ہے کہ چلو جی باہر چلتے ہیں ہوا کھانے، کبھی خیال آ جاتا ہے کہ چلو سو جاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ چلو فیس بک چلاتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ چلو پڑھ لیتے ہیں. یہ جو خیال اس کے اندر جنم لے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کی علت تو ہوگی نا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہیوم ڈیوڈ آیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا، ادھر بجلی چمکی نیورون کے اندر، ادھر آپ کا خیال آیا کہ چلو یہ فیس بک چلاتے ہیں. اب فیس بک چلانے کا خیال کس نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. اے اور بی کو آپ کر لینا. اے اور بی میں کیا ہے، فیس بک کا خیال آیا چلانے کا، کہاں پہ آیا، بی یعنی نیورون میں آیا، نیورون کے اندر بجلی چمکی، خیال آ گیا. یہ خیال جنم کس نے دیا، کیسے آ گیا خیال، خود بخود، ٹھیک ہے. سب کے دماغوں میں وہ چپ لگی ہوئی ہے نا نیورون کی. ایک کو خیال آیا فیس بک کو چلانے کا، دوسرے کو یہ خیال نہیں آیا. ایک کا خیال آیا کہ چلے میں سو جاتا ہوں، دوسرے کو یہ خیال نہیں آیا. یہ خیال خود بخود کیسے آتے ہیں؟ خیالوں کے اوپر تو کسی کا کنٹرول نہیں ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں کہ میرا جی ذہن چل رہا ہے، میں کنٹرول نہیں کر پا رہا، بس خیال آ رہے ہیں. چاہتا بھی ہوں کہ نہ خیال ہیں، پھر بھی خیال آ رہے ہیں. اچھے بھی خیال آ جاتے ہیں، برے بھی خیال آ جاتے ہیں. لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران بھی برے خیال آتے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کہیں کہ نماز کے دوران بندر کا خیال نہیں لے کر آؤ گے، جیسے کہ بندر کا خیال نہیں آنا، وہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں کہ رات کا ارادہ تھا کہ ہم یہ کام کریں گے، پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. مولا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے رب کو پہچان لیا. تو یہ ارادہ بنا، پھر ارادہ کیسے ٹوٹا، پہلے تو پورا پلان تھا، پھر اچانک کیوں خیال آ گیا کہ یہ کام نہیں کرتے. اس کے پیچھے وجہ کیا بن رہی ہے، کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے. ہوم ڈیوڈ اور اس جیسے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم علت اور معلول کو نفی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ خود بخود آ رہے ہیں، بھئی صدفتاً اور اچانک آ رہے ہیں. ادھر سے انسانی شعور کیا کہتا ہے کہ بھئی اچانک کوئی چیز نہیں ہوتی، پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوگی، وجہ ہوگی. اب وہ وجہ کیا ہوگی، وہ مادہ میں ان کو وجہ نہیں نظر آئے گی. سائنس جتنی ترقی کر لے مادہ کے اوپر ہی رکے گی نا. اس نے غیر مادی اور میٹا فزیکل میں جانی نہیں ہے، فزیکل کے اوپر رکے گی. تو جتنی ترقی کر لے وہ برین کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکال سکتی کہ برین کے اندر یہ چیز سبب بنی کہ اس کو یہ والا خیال آیا، اس کے چپ میں یہ چیز سبب بنی، اس کو یہ والا خیال آیا. یہ سائنس اس تک نہیں پہنچ سکتی. آپ کو اس کے لیے ماننا پڑے گا، کیا ماننا پڑے گا، کہ ایک غیر مادی ہے، ایک غیر مادی وجود ہے جو وجود سبب بن رہا ہے ان خیالات کا. اب وہ وجود کیا ہیں، ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے ہمیں سکھایا. ٹھیک ہے، سوال کیا ہے، سائنس کے مشکل پرابلم کیا ہے، ہارڈ پرابلم آف سائنس، ہارڈ پرابلم آف کانشیننس، کہ ہمارے خیالات، ہمارے شعور کہاں سے جنم لیتے ہیں. خود بخود جو آ جاتے ہیں خیال، خود بخود ایک چیز آ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں. یہ چیزیں کہاں پہ ہیں، موبائل میں تو ایسا نہیں ہوتا. اے آئی انہوں نے ربورٹ بنا دیا، اس میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اے ربورٹ بنایا، وہ رات کو سوچ رہا تھا، صبح آپ نے دیکھا تو وہ کیا ہے، گلی میں گھوم رہے. کیوں جی، اس کے ذہن میں خیال آ گیا کہ مجھے گلی میں گھومنا تھا.
اور جو دوسرا رپورٹ اس کے ساتھ کا تھا وہ کیا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو یہ باقاعدہ ان کا ایک تھیوری ہے، یعنی یہ بھی آپ سرچ کیجیے گا، کیا انسان رپورٹ کے اندر شعور پیدا کر سکتا ہے، احساس پیدا کر سکتا ہے؟ ابھی تک سائنس کہتی ہے ہمیں اس کی وجہ نہیں پتہ چل رہی، بھئی یہ شعور ہوتا کہاں سے ہے، کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کی علت نہیں پتہ چل رہی. تو کچھ لوگ تو اس میں کیا ہوئے، ہوم ڈیوڈ جیسے، انہوں نے کہا علت و معلول کا سلسلہ ختم کرو. اور ہم کیا کہتے ہیں، یہ بدیہی کے خلاف ہے. بدیہی جب طور پہ آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز کے پیچھے علت ہوتی ہے، علت تو ہوگی. پھر وہ علت کیا ہوگی؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ علت کیا ہے؟ غیر مادی وجود ہوگی، غیر مادی وجود. اب وہ غیر مادی وجود کیا ہے؟ ہم وہ بنا دیتے ہیں نفس امارہ، نفس لوامہ، شیطان. ٹھیک ہے جی. میرے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی چلو جی درس پڑھتے ہیں، توجہ سے درس پڑھتے ہیں، میں نے اپنی زندگی وقف کی ہے اہل بیت کے مشن کے لیے. اب یہ بحث تو رہی نہیں ہے کہ مجھے مزہ آتا ہے پڑھنے میں یا نہیں آتا، ذمہ دار انسان ہوں، مجھے پڑھنا ہے، کتاب سے میرا رشتہ جوڑنا ہے. یہ خیال آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ چلیں خیال میں آیا. تو ادھر سے پھر نفس لوامہ آیا کہ چلو جی پب جی کا ایک نیا ورژن آیا ہوا ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں. وہ خیال پھر ادھر سے آ گیا. ٹھیک ہے، ادھر خیال آیا کہ چلیں جی میرا رشتہ کتاب سے مضبوط ہونا چاہیے، مجھے عادت بنانی ہے پڑھنے کی، زندگی جو اسی کام کے لیے وقف کی ہے. ادھر خیال آیا کہ چلو بھئی تھوڑی کوئی مووی وغیرہ نہیں آئی ہوئی ہے، کوئی ریلز آئی ہوئی ہیں، وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، خیال جنم لے رہے ہیں نا، خود بخود خیال آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے کہ یہ خیالات کے پیچھے ہم نے اسباب رکھے ہیں آپ کے اندر. وہ اسباب کیا رکھے ہیں کہ ہم نے نفس آپ کا بنایا، اور اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے اس کے اندر یہ شعور رکھا ہے، اچھائی کا شعور بھی رکھا ہے، برائی کا شعور بھی رکھا ہے. پھر باقاعدہ ایک اندر طاقت دے دی کہ وہ آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جائے گا، ایک طاقت کیا برائی کی طرف لے جائے گی. اور ادھر سے جو شیطان لعین ہے اس کو بھی ایک طاقت دے دی، یوسوس فی صدور الناس، اس کے پاس بھی یہ ایبلٹی ہے کہ بغیر کسی گیجٹ کے، بغیر کسی واٹس ایپ کے وہ دل میں خیال ڈالتا ہے. ٹھیک ہے، انسان اسی پہ بحث کر رہے ہیں نا کہ کیا میں کسی کے دل میں خیال ڈال سکتا ہوں اپنا؟ کچھ ایک نظریات پہ جاتے ہیں، لیکن شیطان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ دلوں میں کیا خیال ڈال سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بندہ تو جو ہے وہ اچھے دوستوں میں بیٹھتا ہے، دوست بھی اس کے اچھے ہیں، مباحثی بھی اس کے اچھے ہیں، پھر اس کے ذہن میں الٹے خیال آ کہاں سے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا بن رہی ہے؟ والد بھی حلال کما کے دے رہے ہیں، بلکہ والد کیا ہے آپ کے؟ حضرت نوح نبی ہیں، حضرت آدم کیا ہیں؟ نبی ہیں والد. پھر حابیل اور قابیل کے ذہن میں الٹے خیال آ کہاں سے رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، وجہ کیا بن رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. دونوں کو اللہ نے ایک جیسا بنایا. چلے آپ کہیں کہ ڈی این اے اور وہ ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو یہ سارے بن رہے ہیں. حضرت آدم کے بیٹوں کو لے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ماحول میں رہ رہے ہیں، ماحول خراب نہیں ہے، گلی کے بچے کیا ہے ان کو گمراہ کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے نا. تو وہ گھر کا ماحول ہے، ماں باپ ہیں، دو بیٹے ہیں، لیکن ایک کے ذہن میں کیا اچھے خیال جنم لیتے ہیں، ایک کے ذہن میں برے خیال جنم لیتے ہیں. تو یہ خیال کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اسلام کے اس کے پاس جواب ہے کہ یہ خیال کیا ہے؟ ان تین طاقتوں کی وجہ سے آ رہے ہیں سارے کے سارے. اور اسی سے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ دو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، ایک کو ہم توفیق کہتے ہیں اور ایک کو کیا کہتے ہیں؟ خذلان کہتے ہیں. توفیق یعنی ہم ہر درس کے شروع میں دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل صالح، کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم علم اور عمل صالح کی طرف بڑھیں. یہ توفیق کیا چیز ہے؟ توفیق کیا ہے کہ اچھے خیالات زیادہ آنا. اچھے خیالات میرے اندر زیادہ آئیں گے کیونکہ ہر چیز ذہن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. اگر اچھے خیالات میرے اندر زیادہ آتے ہیں، بار بار میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میرا اہل بیت سے تعلق ہے، مجھے کتاب سے رشتہ جوڑنا ہے، مجھے ان چیزوں سے جان چھڑانا، یہ چیزیں زیادہ پاور والی آ رہی ہیں. اور یہ کس کی طرف سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوتی ہے کہ مجھے توفیق مل رہی ہے. خذلان کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. جب حال پہ چھوڑ دے گا تو بہت بڑے دشمن کیا ہیں؟ نفس لوامہ اور شیطان. یہ کیا کریں گے؟ اس کو برے خیالات دیتے جائیں گے. جب اس کے حال پہ چھوڑ دیا، گویا کہ برے دوستوں میں اس کو چھوڑ دیا. اب برے دوست جیسے خراب کر دیتے ہیں نا. اچھا بندہ، اچھا بھلا انسان ہوتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا، برے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے تو سگریٹ بھی پینا شروع کر دیتا ہے، فلمیں دیکھنا بھی شروع کر دیتا ہے، ساری چیزیں. اب کیا ہوا؟ اللہ کی توجہ ہٹی اس بندے سے. اللہ نے کہا کہ بھی تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے اوپر توجہ دی جائے. اور یہ بندہ کس کے ہتھے چڑھ گیا؟ نفس لوامہ کے اور شیطان کے. پھر شیطان کے پاس تو بڑا ایکسپیرینس ہے بھائی، کروڑوں سالوں کا ایکسپیرینس ہے. یہ انسان ہے کیا چیز بھائی؟
تھوڑا سا اس نے اشارہ کرنا ہے اور اس نے بہک جانا ہے. اور شیطان خوبصورت ترین ہے. یعنی ہمارے استاد کہتے ہیں کہ شیطان کی جو شکل بنائی ہوئی ہے نا آپ نے بدصورت سا سینگوں والے نہیں, شیطان خوبصورت داڑھی والا معمم, ٹھیک ہے, جتنی آپ خوبصورت شکل بنا سکتے ہیں وہ شیطان ہے, کیونکہ اس نے گمراہ کرنا ہے نا آپ کو. اگر وہ شکل بدل کے آئے گا بدصورت کیسے گمراہ ہوں گے؟ جو آپ کے ذہن میں آئیڈیل شکل ہے نا کہ یار اس طرح کے علامہ صاحب ہونے چاہیے, بڑے متقی اور پیر جو بھی ہے, اسی شکل میں کیا شیطان آتا ہے, ٹھیک ہے. یہ شیطان کا حربہ ہے نا ایک, ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بدصورت میں آئے گا, یہ شیطان کی چال ہے بہترین. دنیا میں بھی ایسے چل رہا ہے, جو دنیا میں جاسوس بھیجے جاتے ہیں باقاعدہ انہیں کہا جاتا ہے کہ تم مذہب بھی چینج کر لو, سب کو چینج کر لو, انہی جیسے بن جاؤ, ٹھیک ہے. ابھی ایران کے واقعات میں آپ دیکھیں کتنے جاسوس ہیں اس طرح کے. تو یہاں سے کیا ہوتا ہے پھر وہ برے خیالات کی کیا ہوتی ہے بارش شروع ہوتی ہے. اب برے خیالات کی بارش شروع ہوتی ہے اور ادھر سے یہ بندہ کیا توفیق نصیب نہیں ہو رہی, یہ بندہ کس میں چلا گیا, خذلان میں چلا گیا. اللہ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. جب حال پہ چھوڑ دیا تو یہ بندہ پھر گمراہ ہوتا جائے گا, گمراہ ہوتا جائے گا, خود کو نہیں سنبھال پائے گا. جب یہ خود کو نہیں سنبھال پائے گا تو پھر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے, قرآن مجید میں کیا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا قبلہ صاحب بچے کو آپ نے گمراہ کر دیا, تباہ کر دیا. میں نے کیسے تباہ کیا؟ یعنی توجہ نہیں دی نا آپ نے, بچے کے اوپر توجہ نہیں دی, اسے چھوڑ دیا ایسے, وہ بچہ خراب ہو گیا. تو بچے کے خراب ہونے کے بارے میں نسبت کس کی طرف دیتے ہیں؟ والد کی طرف. ایسے قرآن مجید میں آپ سرچ کریں کہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ میں کچھ بندوں کو گمراہ کرتا ہوں. کیوں گمراہ کرتا ہوں؟ کس کو گمراہ کرتا ہوں؟ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرتا ہوں, فاسقوں کو گمراہ کرتا ہوں. گمراہ کرتا ہوں کیا مطلب؟ خذلان, ان کے حوالے میں کر دیتا ہوں. یہ اتنی بری چیز ہے کہ اہل بیت نے ہمیشہ کہا کہ یہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ ربی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا, کہ اے میرے اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا, میرے اوپر رحم کرنا اور رحمت کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ رکھنا. اسی طریقے سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, کہ اے اللہ ہمارے دلوں پہ پھر زنگ نہ لگنے دینا کہ جب تو نے ہدایت کر دی. ہدایت کر دی تو اب جو اچھی فکریں ہیں, اچھی سوچیں, وہ مسلسل رکھنا. یہ نہیں ہے کہ تو پھر دلوں کو کیا ہے زنگ لگا دے. آگے کیا ہے کہ وہاب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, کہ تو عطا کرنے والا ہے. وہاب ان کیا عطا کرنے والا ہے؟ اللہ مجبور تو نہیں کرتا نا کسی کو, اچھی سوچیں عطا کرنے والا ہے. اور یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو طالب علم کے لیے, خصوصی طور پہ طالب علم کے لیے جو بڑی آزمائش ہے موبائل اور انٹرنیٹ کی ہے نا, آزمائش کون سی ہے؟ نبیوں والی ہے. حضرت یوسف نبی والی آزمائش ہے کہ دروازے بند ہو گئے اور آواز آ رہی ہے کہ عید تلک, ٹھیک ہے آ جاؤ جی, ٹھیک ہے. موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے, سب کچھ ہے. یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ نفس لوامہ اور شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ایک پاورفل آواز ہے, پاورفل آواز کی ضرورت ہے کہ جو اندر سے خیالات پیدا ہوں اور وہ ان چیزوں سے ہمارا ذہن ہی موڑ دے, اس کی ہمیں ضرورت ہے. یعنی ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ توفیق اور رحمت کی ضرورت ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو بچایا تو قرآن میں کیا سٹیٹس ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, کہ میرے نبی کے اندر بھی یہ نفس امارہ موجود ہے, ٹھیک ہے. ترتیب الٹ لکھی ہوئی ہے, میرے اندر بھی کیا ہے نفس امارہ موجود ہے, میرے اندر بھی کیا ہے برے خیال آتے ہیں, لیکن رب کی رحمت ہے. الا ما رحم ربی, رب کی رحمت کیا ہے؟ توفیق ہے. تو اس وجہ سے میں کیا بچ جاتا ہوں. تو بس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اگر ہم سب بچنا چاہتے ہیں اور اپنے دل کو سیدھا رکھنا چاہتے ہیں, یعنی صحت بھی ہے, بجلی بھی نہیں گئی ہوئی, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن پڑھنے کا دل نہیں کرتا, پڑھیں تو فوراً دماغ تھک جاتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اچھی تھاٹس نہیں آ رہی نا, اچھے ذہن کے اندر چیزیں نہیں آ رہی. تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ کیا جڑنا پڑے گا. اللہ کی رحمت کے ساتھ جڑنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. بس بات ختم کر دی. ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں, اور دوسری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, ہمیں اللہ سے جڑنے کے لیے محبت والی نمازوں کی ضرورت ہے. یہ جو 17 رکعت سپیڈوں والی نماز ہے نا, یہ آج کل کے دور میں اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان کے لیے اللہ سے مضبوط رشتہ بنائے اور انسان کے پھر برین کے اوپر یا مائنڈ کے اندر کیا ہے اچھے خیالات آنا شروع ہو جائیں. اس کے اندر یہ پاور نہیں ہے. پرانے زمانے میں کافی تھی. آج جو موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ہمیں 17 رکعت کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار اللہ کی محبت کے لیے نوافل بھی ادا کرنا ہوں گے, تاکہ ہم اپنی طرف سے ثبوت تو دیں محبت کا. اللہ کے ساتھ تو جڑیں. جب ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو پھر اللہ ہمارے ذہن میں کیا ہے اچھے خیالات ڈالے گا اور اچھی سوچیں ڈالے گا, تب ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اگر یہ ہم کام نہیں کرتے, نہ ہم دعائیں مانگتے ہیں, نہ ہم نماز کو مضبوط بناتے ہیں, تو چاہے آپ جتنے اپنے اوپر جرمانے رکھ لیں کہ یہ کام ہو گیا تو اتنا جرمانہ دوں گا, 6 مہینے کے روزے اکٹھے رکھوں گا,
बड़ी बड़ी मनते मान लें, आप लोग नहीं बच सकते। हजरत यूसुफ के कुलिये को याद रखें, तौफीक इलाही के कुलिये को याद रखें कि जब तक हम खालिक की रहमत से नहीं जुड़ते, अपने आप को उसके हवाले नहीं करते, अपने साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम नहीं करते अपने खालिक के साथ, तो जब खालिक के साथ हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो वो हमारे दिल में अच्छे ख्याल क्यों डालेगा, और जब वो हमारे दिलों में अच्छे ख्याल नहीं डालेगा तो फिर हम कैसे बच पाएंगे, हम नहीं बच पाएंगे। तो खुलासा कलाम क्या हुआ कि साइंस इस सवाल का जवाब आज तक देने से आजिज है कि ये अच्छे और बुरे ख्याल कहाँ से जन्म ले रहे हैं, ताकि वो बटन ही क्या कर दो, आप ऑफ कर दो। तो हम कहते हैं भी ये यहाँ से जन्म ले रहे हैं, ये जो है वो सारी सूरतें हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।